وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافقین کی دو اور صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک زمین میں فساد پیدا کرنا اور دوسرے پھر جھوٹ، فساد کو اصلاح قرار دینا، یعنی غلطی اور غلطی کے اوپر پھر مزید جھوٹ، غلطی نہ ماننا۔ ان کا فساد کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی، دھوکہ دینا، اپنے فرائض کو ضائع کرنا، مومنوں کے پاس آ کے اپنی دینداری کے ڈنکے بجانا جبکہ دل کے اندر دین کی نفرت ہونا، اور ایک اور بہت بڑی بات برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ سورۃ التوبہ میں ان کی یہ صفت آئی ہے، کیا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ یہ فساد کا باعث ہوتا ہے، کسی کو برائی پہ اکسانا، برے کام کرنے پہ لگانا، تو اس سے فساد نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کے کام کرنا، کیونکہ جب گناہ کیے جاتے ہیں تو زمین کی برکت اٹھ جاتی ہے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ گناہوں کے سبب قحط سالی آتی ہے اور سخت آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، مانتے بھی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اپنے غلط کاموں کو اصلاح گردانتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہتے ہم اصلاح کریں، کہتے انما نحن مصلحون، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سوا تو کوئی اصلاح کرتا ہی نہیں، ہم تو اصلاح ہی اصلاح کرتے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح سمجھنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ناسمجھی کی، حقائق کو بدل دینا، چیز کچھ ہے اس کو کچھ اور بنا کے پیش کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اکثر لوگ جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مصلح قرار دیتے ہیں۔ فرعون زمین پر سب سے بڑا مفسد تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہیں اصلاح کا راستہ ہی دکھاتا ہوں، میں تو تمہیں اچھی بات ہی بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ خیر ہی کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کسی چیز کے اتنے فائدے بتائے جاتے ہیں حالانکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پہ اکسانا، یہ زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں، وہ ہیں رشتوں میں تفریق پیدا کرنا، دوستوں کو آپس میں لڑانا، کسی کے خلاف بدگمان کرنا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنا، میاں بیوی کے بیچ میں رفت ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی خاوند کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا، اس کے میاں کی برائیاں کر کر کے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ پھر ادھر کی بات ادھر لگانا، چغل خوری کرنا، یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اور پیچھے جو بات ہے نا میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا، چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو، دوست کوئی بھی ہو، چاہے اشاروں کے نعروں میں دیکھو کیا کر رہی ہے، چاہے ایسے طنزیہ سے مسکراہٹ سے کیوں نہ ہو، دوسرے کا دل خراب کرنا۔ شوہر کو تو پہلے شیطان بیوی کے اندر عیب دکھاتا ہے، یا باعث ورثہ بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ رفق، دوری، جدائی، گھر ٹوٹے گا، کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا۔ بچوں کے اوپر کیسے اثرات ہوں گے، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے۔ پھر ادھر کی بات ادھر، چغل خوری جس سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے اور لوگ خیر کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں کے عیبوں کی ٹو لگانا، ادھر سے سنگن لینا، ادھر سے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو ان میں فساد پیدا کرو گے، یا قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے۔ اسی طرح اچھا رشتہ آنے کے باوجود نکاح نہ کرنا، یہ بھی فساد کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کوئی نیک دیندار شریف انسان آیا رشتہ لے کے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن کوئی ایک چیز نہیں پسند، چھوٹی موٹی، تو انکار کر دینا۔ اسی طرح مال میں بے جا تصرف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے دل کی خوشی کے ساتھ فساد کیے بغیر، لڑائی جھگڑا ڈالے بغیر صدقہ کرے تو اسے اس کے شوہر کے برابر ثواب ہوگا۔ مال اس کا ہے، صدقہ یہ دے رہی ہے، لیکن اس کے کانسنٹ سے، رضامندی سے اور ایک لمٹ کے اندر اس عورت کو اچھی نیت کا ثواب ہوگا، اور اسی طرح خزانچی کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے، یعنی جو لوگوں کے مال ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر اس کو ڈسپرس کرتا ہے۔ تو ہمیں
ایز اے مومن فساد کی بجائے اصلاح کرنے والا بننا چاہیے. جیسے سارے انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اصلاح کے کام کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. اور فساد کے زمانے میں اصلاح کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی خرابی اور بگاڑ کیا ہے کہ انسان غلط کام کرتے ہوئے اپنی غلطی کو نہ دیکھے، اپنی غلطی کو نہ مانے اور اپنے برے سے برے کام کو بہت خوشنما بنا کے پیش کرے. اس کو اپنی غلطی بھلی معلوم ہو، فساد اس کو اصلاح معلوم ہو. تھوڑی دیر سوچئے اس کو کہ ایک انسان انتہائی خراب کام کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انتہائی اچھا کام کر رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور پھر خاص طور پر دین کے معاملے میں یہ انسان کے دل کا اندھا پن ہے، اس کو اپنی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. یعنی ہر شخص آ کے جو بھی بات کہہ دے اس کو مانا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا عمل ظاہر نہ کرے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے. صرف باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، انسان کے ہر دعوے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. یعنی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ مفسد کہہ دے پھر اس کو کہیں بچنے کی جگہ ہے، کہیں چھپنے کی، کہیں نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور مجھے اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے اور مجھے اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کے دھوکے سے نکال دے. کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو، اپنی غلطیوں سے بے خبر ہو. ایسے انسان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح منافق کے شر سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے دھوکہ باز لوگ، فریب کار، دو رخے ڈبل فیس لوگ جو لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں اور جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے. کیونکہ وہ اپنے ایسے کرتوتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے ایسے کارناموں کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی جب ان منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان جیسا عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آمن الناس سے مراد، الناس سے مراد یہاں سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین و انصار، ان کو فالو کرو. تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہا سفیہ کی جمع ہے اور سفیہ کہتے ہیں جاہل، احمق کو. جب کسی کے عقل میں کمزوری ہوتی ہے یا علمی اعتبار سے کم ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کو سفیہ کہا جاتا ہے. تو منافقین کے خیال میں سفیہ کون تھا؟ صحابہ، نعوذ باللہ. یہ بھی ان کی لا علمی، کم عقلی، جہالت تھی کہ جو حق پر لوگ تھے ان کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور جو وہ خود باطل پر ہیں اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اپنی حرکتوں کو درست قرار دیتے ہیں. یعنی صحابہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے قربانیاں کی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت اور دیگر مومن جو تھے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، ہجرت کی. تو ان کے نزدیک ایمان کی خاطر اپنی دنیا خراب کرنے والے کیسے تھے؟ بے وقوف.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں ان کو بے وقوف کہا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار یہ خود لا علم ہے، بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں، کم عقل ہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے. ان کو احساس ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہے. جب تک انسان اپنی غلطی کو نہیں جانتا پہچانتا وہ عالم نہیں ہوتا. کتابیں پڑھ لینے، رٹ لینے، پڑھا دینے کا نام علم نہیں ہوتا. علم ہے حقیقت کو جان لینا، کسی شے کی حقیقت کو پہچان لینا، اس کے بارے میں صحیح روشنی حاصل کر لینا. تو جو اپنے ہی مصلحت، اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی انجام سے بے خبر ہو وہی اصل میں بے وقوف ہے. اب ایک جگہ ہے لا یشعرون اور ایک جگہ ہے لا یعلمون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے احساس اور شعور کے ساتھ پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر جو نظر آتی ہیں اس کے مطابق آثار سے پہچانتا ہے. تو جن چیزوں کی حقیقت آثار سے پہچانی جاتی ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو احساس کے ساتھ ہوتی ہے وہ شعور کہلاتا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کے دوستوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہوں، ان پر باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بے وقوف سمجھنا، ان پر منفی ریمارکس پاس کرنا، ان سے لوگوں کو نفرت دلانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہوتی ہے. پیغمبروں سے نفرت دلانے کے لیے کیسے کیسے لقب گھڑے گئے، شاعر، مجنون اور کاہن وغیرہ وغیرہ. تو یاد رکھیے نیک لوگوں کی تحقیر کرنا، ان پہ ہنسنا، یہ منافق کی صفت ہے. بلٹل کرنا اور ایمان لا کر دین پر عمل کرنا اور اس کے لیے قربانی کرنا یہ عقل مند ہونے کی علامت ہے. آج ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنے کو اور دین کے لیے قربانی کرنے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے، ایمان کے مطابق عمل نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. تو بے وقوف وہ ہے جو اس طریقے سے دور چلا جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی، خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں، بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ایک ہیں، اور یہ کہہ کے بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان سے فائدے اٹھا سکیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے تاکہ اپنے مفاد حاصل کر سکیں، یعنی جیسا دیس ویسا بیس. اور ان کی حقیقت کہاں کھلتی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں، رئیسوں کے پاس جاتے ہیں. اور اس سے مراد جیسے عبداللہ بن ابی ہے یا مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود کے علماء وغیرہ میں سے جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے تو پرانی جان پہچان تھی اور ان کے آپس کے تعلقات بھی تھے. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کی مجلسوں میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم دراصل تو تمہارے ساتھ ہیں. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم دراصل مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو یہاں بیسیکلی دو رخ انسان کی مذمت کی گئی ہے کہ دو رخا انسان جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہو، ڈبل سٹینڈرڈز، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے، دوسروں کے سامنے
دوسرے رخ سے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، کہیں ایک بولی بولتا ہے کہیں دوسری بولی بولتا ہے، کہیں ایک طرح کی حرکت کرتا ہے کہیں دوسری، یعنی مسجد میں آتا ہے تو کچھ اور بن کے آ جاتا ہے، کسی شادی پارٹی میں جاتا ہے تو کچھ اور ہی شکل ہوتی ہے، اس کی پہچانا ہی نہیں جاتا۔ تو یہاں پر ان کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر ان سے مذاق کر رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، یہ بھاگے پھرتے ہیں دنیا میں اپنی سرکشی کے ساتھ، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ مذاق دوبارہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی طرح مومنوں کی طرح نور عطا کر دے گا ابتدا میں، اور جب یہ کچھ آگے چلیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا اور وہ اندھیرے میں پریشان ہو جائیں گے، اور وہ آوازیں دیں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ساتھ ہی ہوتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، یعنی دھوکے بازی کی۔ اللہ یستہزئ بہم، دنیا میں ڈھیل دے کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور آخرت میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ حیران پریشان پھرتے ہیں، یعنی سرگرداں پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں دل کے اندھے پن کے ساتھ۔ مد یا مدو کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، رسی دراز کر دینا، یعنی دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں۔ یعنی کسی کو بیوقوف بنانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا، ہم بہت اسمارٹ ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، غلط حرکتوں میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اچانک ان کی پکڑ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی جو ہے یہ ان کی حق کی پہچان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور یا مہون میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آنکھوں کا نہیں دل کا اندھا پن، اور جب دل اندھا ہوتا ہے تو انسان پھر حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا نا، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، اور انتہا درجے کی حماقت کرتا ہے۔ انجام ان کا کیا ہے؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ تو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ یعنی یہ منافقین جو ان ساری صفات کے حامل لوگ ہیں، یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ ہدایت قبول کرنے کی بجائے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، ایکسچینج کریں۔ اشترا کا مطلب ہے ایکسچینج کرنا، یعنی ہدایت کی بجائے ان کی دلچسپی کس میں ہے؟ گمراہی میں۔ اصل میں کوئی شخص کب کچھ خریدتا ہے؟ آپ پانی کی بوتل خریدنا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کی اس میں ضرورت ہے، آپ کی اس میں دلچسپی ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، پھر یعنی آپ کے اندر ایک ارج ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق آپ چیز لیتے ہیں۔ تو ان کے اندر ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی کس سے ہے؟ گمراہ رہنے سے۔ لہٰذا یہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کا اختیار کیا ہے، یعنی انتہا درجے کے شر پسند ہیں۔ لہٰذا ان کی یہ تجارت، یہ جو ایک چیز چھوڑ کے دوسری یا ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہیں، یہ بڑی ناکام تجارت ہے اور اس کا انجام خسارہ ہے، اور ان کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں انسان کے اس رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہول ہارٹیڈلی، کیونکہ آپ زبردستی نہیں کوئی چیز خرید سکتے۔ جب آپ کا دل ہوتا ہے نا تو ضرورت نہ بھی ہو تو دل آ جاتا ہے، بس کوئی چیز دیکھی آپ نے، آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو خریدنے کا لفظ خاص طور پر یہاں استعمال ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دراصل ان کے اندر دلچسپی اور محبت ہی گمراہی کی ہے، اندھیرے میں رہنے کی ہے، اندھیرے میں کمفرٹیبل ہوں، لائٹ مت جلاؤ، مجھے اور سونا ہے۔ تو پھر اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جب یہ روشنی چاہتے ہی نہیں تو ان کو نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کو ٹائم بھی نہیں پتا چلے گا کتنا ہوا۔ تو پھر
ایسے لوگ خسارے میں ہی ہیں۔ ہم سب کو نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر عمل کے نفاق سے، کہ ہم جس دین کو صحیح سمجھتے ہوں اس پر عمل نہ کریں، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آج ہمارے ساتھ سسٹر لیزا موجود ہیں، وہ یہاں پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں ان کو انوائٹ کرتی ہوں یہاں پر، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اسلام قبول کریں گی، اور آپ سب اس کے گواہ ہوں گے، اور آپ بھی اس اجر میں شریک ہوں گے۔ سسٹر تیمیہ زبیر ان کو اسلام قبول کروائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So alhamdulillah, we have with us today Sister Lisa, who wants to embrace Islam. So welcome, Sister Lisa. When I said assalamu alaikum, you're familiar with that? Oh, mashallah. She said wa alaikum assalam. Okay, awesome, excellent. So, Sister Lisa, were you Christian, Catholic? I'm a Christian family, and I've always believed Allah was my God, even though my father had always told me to pray to Jesus, but I always knew Jesus was a messenger of God, so I always prayed to God. And as an adult, my mom told me to explore my spirituality, and I came across Islam about 4 years ago, but my curiosity sparked actually before 4 years ago when my mom passed away. So Islam came to me at the right time in my life, and my heart and soul feels so much peace, and I'm ready to finally be here to say my shahada. Alhamdulillah, alhamdulillah. We're so happy for you, alhamdulillah. So mashallah, you've done your research, you've been studying, you're aware of The Quran, and I listen to the Quran on my phone app. I am learning to do my praying, and Sister Hannah is helping me with this. So I don't always have time to read the Quran physically, but I have it on my phone app. So when I'm at work, I take the time to listen to the Quran, and the way I learn and absorb
absorb is I have to be able to listen or watch on YouTube. So my learning is kind of all these areas, how I can absorb it. So I make it a point to every day give myself some time for Allah and read the Quran and increase my spirituality so I can become closer to Him. MashaAllah, that's perfect. All right, so you're ready to take the Shahada? Alhamdulillah. All right, so you'll repeat after me? Okay. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God but Allah, that there is no God but Allah, and I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is his servant and his messenger. that is His servant and messenger. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah, welcome. You have so many sisters now, right? Because, the concept of sisterhood is very strong in Islam, right? We're all, believers in faith are like a one body, right? So this is your whole family and even more, inshallah. So, and alhamdulillah, you are in very good hands. And remember that when a person embraces Islam, then all of their previous sins are forgiven. So you are as pure as a child today, alhamdulillah, as a newborn. So we ask you to pray for us, actually, right? So alhamdulillah, all of your past sins are forgiven and you get double reward, because people who were Christian who embrace Islam, they get double reward. So may Allah subhanahu wa ta'ala only increase you in reward, in guidance, and remember us in your prayers. Okay? It's okay to cry. It's okay. Gee, I did. Another hug? Yeah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Barakallah Feekum. Sister Lisa is now Sister Aliza. I was messaged that she has changed her name to Aliza. We welcome you to Al-Huda Institute. We welcome you to Islam. We welcome you to the study of Quran. This is a small token of a welcoming gesture from Al-Huda Institute. Inshallah, we have so many programs where we'll try and support your growth, your learning, whatever, however you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, many of us will be in close contact with you. And if you have any questions, if you have any concerns, inshallah, you'll find friends, you'll find sisters here who will inshallah try and facilitate this new path of life for you. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. منافقین کی حالت کو دو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے. مثال کیوں بیان کی جاتی ہے, مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ بات بہتر طور پر سمجھ آ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب صرف احکامات کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہوں، بلکہ اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا گیا ہے، ان کے باطن اور ان کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے. لہٰذا اس کتاب میں ہر بات کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں. انسانوں کی تربیت میں مثال کے ذریعے بات سمجھانا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. اس سے لوگوں کو بات جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے اور دل پر بھی بہت اثر کرتی ہے، اور انسان کے اندر غور و فکر بھی پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو دو فائدے بتائے جا رہے ہیں مثال بیان کرنے کے، ایک کہ غور و فکر کریں، دوسرے نصیحت لیں اور اس سے اپنی اصلاح کا کام کریں. مثالیں بیان کرنا قرآن مجید کی تعلیم کا ایک خوبصورت اسلوب ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے. اس طرح آسان اور واضح طریقے سے بات دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں. مثال بولنے میں زیادہ واضح ہوتی ہے، سننے میں خوبصورت، اور پھر ایک بات کے مختلف پہلو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں انسانوں کے لیے بیان کی ہیں اور بات کو مختلف اینگل سے، مختلف طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو یاد رکھیے قرآن مجید کے جتنے علوم ہیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم علم ہے علم امثال القرآن. گزشتہ سالوں میں ایک سال رمضان میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا امثال القرآن کے نام سے، جس میں تقریباً قرآن مجید میں آنے والی تمام مثالوں کو اچھی طرح واضح کیا گیا تھا تاکہ ہم اس سے سبق لیں. سلف صالحین اس بات پر بہت فکر کرتے تھے کہ انہیں قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ان مثالوں کو بس علم والے ہی جانتے ہیں، یعنی علم والے ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہ آتی تو وہ رنجیدہ ہوتے کہ پھر ہمارا شمار اہل علم میں نہیں ہوگا، کیونکہ
علم والوں کے اللہ سبحانہ وتعالی درجات بلند فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایک تو ایمان والوں کے درجے ہیں، پھر ان کے اوپر علم والوں کے درجات ہیں. جتنا جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا پھر ہم اہل علم میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر انسان جیسے دنیا میں بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس حالت میں ہم ہوتے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوتے، اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. یعنی مال کے اعتبار سے، دنیا کے آسانیوں، رہن سہن کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے. تو جن کے دلوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ آخرت کے درجات کے متمنی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں جن سے ان کے درجات وہاں پر بڑھ سکیں. تو یہاں پر ہمیں پوری توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سمجھنا ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ اہل علم میں سے کر لے، کہ جو علم سے محبت رکھتے ہیں، علم کے راستے پہ چلتے ہیں، علم کے لیے محنت کرتے ہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، علم میں گرو کرتے ہیں. اور جو علم میں گرو کرتا ہے وہ ایمان میں بھی گرو کرتا ہے، اور جو ایمان اور علم دونوں میں گرو کر جاتا ہے پھر اس کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے. یاد رکھیے خالی علم سے بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ عمل نہ ہو، اور عمل جبھی آتا ہے جب ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق. تو یہاں پر قرآن مجید کی پہلی مثال بیان ہو رہی ہے. یعنی آپ نے جب سے قرآن مجید شروع کیا تو آپ سب سے پہلی مثال یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور یہ مثال سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ہی آ گئی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں منافقین کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک وہ جو خالص منافق تھے، دل سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن زبانی مسلمانوں سے ہمدردی کرتے تھے، اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے. دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو نہ ہی اسلام کے پکے حامی تھے، یعنی اسلام سے ان کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی اور محبت نہیں تھی، اور نہ ہی مخالفت کرتے تھے. ان کو اپنی دنیا سے سروکار تھا، وہ دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہے تھے. ایسے لوگ بس شک کا شکار رہتے، تردد کا شکار رہتے، جدھر فائدہ دیکھتے ان کی خواہشات ان کو ادھر ہی لے جاتی. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں گروہوں کی حالت کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا. پہلی مثال منافقین کی حالت کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ دہکائی ہو. جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اس نے سب کچھ چمکا دیا اور انہوں نے اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو دیکھ لیا، تو پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی اور دوبارہ وہ اندھیرے میں آ گئے. اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، نہ کہیں جا سکتے ہیں، کوئی رستہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے اور کیا نقصان کی. ہاں، اس آگ کی حرارت باقی رہ گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلنے کے بعد بجھ جاتی ہے تو اس کا ایک سینک سا باقی رہتا ہے اس کی راکھ اور اس ایریے میں. تو یہی حال منافقین کا ہے. انہوں نے اہل ایمان سے ایمان کی آگ کی روشنی لی، کیونکہ پہلے وہ ایمان کی روشنی سے بہراور نہ تھے. وقتی طور پر آگ سے روشنی لی، کچھ فائدہ اٹھایا، اپنے جان مال کو محفوظ کیا، کچھ امن حاصل ہوا. اسی حالت میں تھے کہ موت آ گئی اور پھر سارے فائدے چھن گئے اور ان پر عذاب اور غم مسلط ہو گیا. دنیا میں جب تک رہے کفر اور نفاق کے اندھیروں نے انہیں گھیرے رکھا، اور جب مر گئے تو پھر جہنم کے اندھیرے اور قبر کے اندھیرے. تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثلہم ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی. اور مثال کہتے ہیں
اس قول کو، اس بات کو جس میں کسی چیز کی حالت کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کی حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری کے مطابق بتایا جاتا ہے یا دوسری کی حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مثلا ہم کہتے ہیں سفید، میرے پاس سفید کاغذ ہے. اب جو سامنے والا ہے اس کو سفید کا نہیں اتنا پتا کہ سفید کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کسی سفید چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے، اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں اس پیپر کی طرح سفید، اس کی طرح سفید. کی طرح جو ہے یہ مثال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے مثال سے سفید چیز کو واضح کر دیا، کیونکہ جو آپ کے پاس کاغذ تھا اور یہ جو ٹیشو پیپر تھا، ان دونوں میں باہم مماثلت پائی جاتی تھی، ریزمبلنس تھی، لہٰذا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ واضح کر دیا گیا. تو مثلہم کمثل الذی، وہ شخص استوقد نارا. استوقد کا مطلب ہے اس نے آگ جلائی. وقد وقود آپ ورڈ انالیسز میں پڑھ چکے ہوں گے اس کی اوریجن کو، یعنی جس نے آگ جلائی. لیکن آگ جلائی کے لیے تو اوقدہ آتا ہے، تو استوقدہ کیوں آیا؟ سین اور تا کا اضافہ کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تاکیدی معنی کے لیے. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کے اندر حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اوقدہ کی بجائے استوقدہ آ گیا، خوب بھڑکائی، یعنی اچھی طرح بھڑکا دی. اور دوسرا عربی زبان میں ایک وزن ہوتا ہے باب استفعال کا. استوقدہ سین اور تا جب کسی فعل کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی اور سے مطالبہ کرنا کہ وہ آگ جلا دے، یعنی وہ کوئی کام کر دے، کسی چیز کا مطالبہ کرنا. تو ایک معنی کے اعتبار سے اس نے خود آگ جلائی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس نے آگ جلانے کا مطالبہ کیا. بہرحال خود جلائی یا کسی سے جلوائی، اصل چیز کیا ہے؟ آگ کا جلایا جانا. آگ جل گئی. جب آگ جلتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے اس میں؟ روشنی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جل کے روشنی بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوتی ہے اس میں. تو یہ شخص اندھیرے میں تھا، جنگل میں تھا، اس کو آگ کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے کسی سے آگ لے کر یا تو آگ خود جلا لی یا پھر کسی اور کے پاس آگ تھی تو اس سے کہا کہ میرے لیے بھی تم جلا دو. منافقین شرک اور کفر کے اندھیروں میں تھے، حیران و پریشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں وہ اندھیروں میں تھے. جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام کا نور پھیل گیا. اب اسلام کا نور پھیلا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اب وہ آگ کس نے روشن کی؟ اس کے بھی دو معنی بتائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے خود اسلام کو جاننا چاہا، معلوم کیا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی پھیلائی. تو اوقدہ جلائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع روشن کی. اور استوقدہ کا مطلب یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے بھی اسلام کو جاننے کی کوشش کی، روشنی حاصل کی. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں منافقین نے خواہش ظاہر کی تو پھر استوقدہ سنگولر کیوں آیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک جماعت بھی ہو، گروپ بھی ہو، تو اس کو بعض اوقات کسی کام میں ایک ہی شخص ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب آگ جلانے کا موقع ہوتا ہے تو 2-3 لوگ تھوڑی آگ جلانے بیٹھ جاتے، ایک ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جلا لیتا ہے. تو عموماً لوگ کمیونٹیز کے اندر کسی نہ کسی کی لیڈرشپ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کمیونٹی کی شکل میں. تو مدینہ میں کچھ لوگ عبداللہ بن ابی کے بڑے حامی تھے اور اس کے ساتھی تھے، اور ہر چیز میں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو استوقدہ سے مراد پھر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا پھر کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف اکیلا اپنے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے جیسوں کے لیے بھی چاہ رہا تھا. تو آسمان سے آنے والا یہ قرآن کا پیغام، اللہ کا کلام کیا تھا؟ ایک روشنی تھی جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا. اس نے دلوں کو روشن کر دیا، لوگوں کی زندگیوں میں روشنی ہو گئی. وحی کا ایک نام، قرآن کا ایک نام نور بھی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اسلام ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک.
جب آگ روشن ہوئی تو یہ نور پھیل گیا، یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ روشنی پھیلی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جب اس نے اپنے ماحول کو، یعنی اس آگ نے آگ جلانے والے کے مطالبے کی وجہ سے ارد گرد کو روشن کر دیا. اضاءت یعنی نار ہے، یعنی جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا، یعنی اسلام کی روشنی پھیلنے لگی. ذهب الله بنورهم، اللہ ان کا نور لے گیا. فائدے کی چیز ان سے چلی گئی، لیکن وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے. شک کی وجہ سے دلوں کے اندر بے چینی باقی رہ گئی، دل پھر سے اندھیرے میں چلے گئے، دلوں میں اسلام کی لذت، خوشی، روشنی باقی نہ رہی. اس بات کو دوبارہ سمجھیے، آگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روشنی بھی اور حرارت بھی. آپ اگر آگ کے پاس کھڑے ہو تو آپ کو روشنی ملے گی، اگر آپ اس کے اندر ہاتھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا. یعنی روشنی چلی گئی لیکن یہ جلن باقی رہ گئی. تو منافقین کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے پروگرس نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے، دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ روشنی تو غائب ہو گئی، لیکن دلوں کے اندر ان کے ایک بے چینی، ایک تردد، ایک شک، ایک اندھیرا باقی رہ گیا، نفاق باقی رہ گیا. فائدے کی چیز چلی گئی کیونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور اگر حاضر ہوتے بھی تھے تو آگے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سمجھتے کچھ نہیں تھے، ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے. اور پھر جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آج کیا بتایا انہوں نے، آج کیا نازل ہوا ہے. ان کو صرف اپنی دنیا سے مطلب تھا، ان کے دل پر دنیا اتنی چھائی ہوئی تھی کہ ان کی حقیقی دلچسپی اور محبت دنیا سے تھی. اسلام کا ٹیگ انہوں نے صرف اپنے تحفظ کے لیے لگا لیا تھا، یا مسلمانوں کے دیکھا دیکھی کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، مدینہ میں اسلام کی ہوا چل پڑی ہے، ہم بھی چلو مسلمان ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر جنگ بدر کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے کامیاب ہو کر لوٹے، اتنی غنیمت لے کر آئے، تو ان کے اندر بھی اس کا خیال پیدا ہو گیا، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اسلام کے ساتھ سچائی نہیں برتی، اخلاص نہیں برتا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنے طور طریقے نہیں بدلے، تو پھر ان کے دلوں میں تپش ہی باقی رہ گئی، اندھیرا ہی باقی رہ گیا. تو اس تشبیہ کے اندر آپ دیکھیں، نور سے مراد پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے، یعنی وہ منافق جنہوں نے ابتدا میں دل اور زبان دونوں سے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ کچھ مشکلات ہیں دین میں تو کیا کیا؟ آگے نہیں بڑھے. لہذا وہ جو ایمان داخل ہوا تھا اس کی لو بجھ گئی. انہوں نے نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، اسلام کی روشنی ان سے لے لی. سورۃ منافقون میں آتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا تھا، یعنی دل سے ان کے اتر گیا تھا. عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی منافق بھی ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہلے اندھیرے میں تھا، پھر روشنی جلائی گئی تو ماحول روشن ہو گیا، اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا، فائدے اور نقصان کی چیزیں اس کو سمجھ آ گئی، اور پھر جب وہ آگے نہیں بڑھا تو روشنی بجھ گئی، اور پھر وہ دور جاہلیت میں واپس پلٹ گئے، اندھیروں میں واپس پلٹ گئے، ان کی روشنی جاتی رہی. یعنی ذہب اللہ بنورہم، ان کے اندر سے ایمان کی حلاوت، لذت جاتی رہی. ایمان کی ایک حلاوت ہوتی، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی، ایمان کی ایک دل کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی. زینہ فی قلوبکم، اگر دلوں کے اندر سے وہ چلی جائے نا تو فکر کیا کریں. ہمیں ہر وقت اپنے دل کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، کیونکہ باقی سب چیزیں اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہے، چاہے فزیکلی اور چاہے اخلاقی طور
پر یا ایمانی طور پر. قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے، ان کا وارث بنتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. دل سے چکے نہیں مسلمان ہوتا، لہٰذا وہ مر جاتا. اور آپ کو بارہا میں وہ حدیث سنا چکی ہوں جس میں آتا ہے کہ جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے، جو سچے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتا. من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، جواب نہیں آتے اس کو. کہتا ہاں لا ادری، وہ لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا تھا، یعنی میں نے اس کی حقیقت نہیں پائی، بس میں نے سنی سنائی بات کر دی. جو لوگ کہتے تھے ماں باپ سے سنا بس وہی کہہ دیا، لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے تھے تو میں بھی وہی مان لیتا تھا، لیکن وہ اندر راسخ نہیں ہوا تھا، وہ بیج اندر جا کے گرو نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں نہیں نکلی تھی، اس کی شاخیں نہیں پھوٹی تھی. اور پھر جب یہ آتا نا کہ اللہ ان کا نور لے گیا تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پھر ان کا کیا قصور، اللہ ہی لے گیا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ ظالم ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اس نے اپنا سب سے پہلا تعارف قرآن میں کیا کروایا؟ الرحمن الرحیم. وہ تو ہماری ہدایت چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تو ہمیں کتاب دی اور ہمیں واضح بتا دیا کہ کیا کیا کرنا ہے تمہیں، اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر وہ نور کیسے باقی رہے. متقین کی صفات میں کیا آتا ہے؟ ایمان کے بعد نماز قائم کرنا، 5 وقت نماز. کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی اقامت صلاۃ، جس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ضروری ہے. کوئی دن کی ایک نماز ہی بندہ پڑھے، کچھ تو وقت نکالے. اپنے اور سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے. پھر اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں. تو منافقین کا خرچ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جبکہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو جب ان کے اندر یہ صفات ہی باقی نہیں رہی تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا، ان کا نور ان سے لے جاتا ہے، ان کی ایمان کی حلاوت و لذت چلی جاتی ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ کچھ دیکھتے ہی نہیں. یعنی جب روشنی چلی جاتی ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے رہ جاتے ہیں، دھواں اور تپش ہی رہ جاتی ہے. آگ دن کو نہیں جلائی جاتی روشنی حاصل کرنے کے لیے، کب جلائی جاتی ہے؟ رات کو. لہذا پہلا اندھیرا کون سا ہے؟ رات کا اندھیرا. دوسرا اندھیرا پورے انوائرمنٹ، فضا کا اندھیرا، یعنی کہ آس پاس ماحول کا اندھیرا. خاص طور پر اگر بادل بھی آئے ہوں تو نہ ستاروں کی روشنی آتی ہے نہ ہی چاند کی روشنی آتی. اور تیسرا وہ اندھیرا جو اس روشنی کے جانے کے بعد یکا پیدا ہوتا ہے. اگر لائٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے ہر چیز ڈارک ہوگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ونڈو سے اگر پردہ ہٹا ہوا ہے تو تھوڑی سی روشنی آنے لگتی ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تھوڑا پتہ چلنے لگتا ہے. تو ظلمات کیوں کہا گیا؟ کہ کئی اندھیرے تھے، یعنی آگ بجھ جانے سے روشنی کا جو بھی سورس تھا وہ سب ختم ہو گیا. منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب دل سے ایمان کی حلاوت لذت چلی جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ کفر، شرک اور نفاق کے اندھیروں میں بھٹکتا ہے، اور آخرت میں قبر کے اندھیرے اور اس کا عذاب، اور پھر قیامت کے دن، حشر کے دن بھی کیا ہوگا؟ اندھیروں میں ہوگا. اور یاد رکھیے قرآن مجید میں جتنی بار نور کے مقابلے میں اندھیرے کا لفظ آیا، جمعی آیا، نور کے مقابلے میں ظلمات آتا ہے. اس کے برعکس مومن کا حال کیا ہوتا ہے جو سورۃ الانعام میں بتایا گیا؟ اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یہ مومن کا حال ہوتا ہے، منافق کے برعکس، جبکہ منافق کا نور چھن جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ منافق کے لیے دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں. دنیا میں جہالت کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، کیونکہ گناہ بھی دل پہ کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے لاتے ہیں. ایک گناہ سے ایک بلیک ڈاٹ لگتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، پھر اور توبہ نہیں کرتا انسان، لہٰذا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ان 3 اندھیروں کے مقابلے میں مومن کے لیے 3 نور ہیں. سب سے پہلے جہالت کے مقابلے میں علم کا نور. وہ مسلسل علم کا چراغ جلائے رکھتا ہے، وہ اس کو بجھنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میری لائف لائن ہے، یہ میری آکسیجن ہے. اگر یہ کٹ گئی تو کیا ہوگا؟ میں مر جاؤں گا.
میرا اس کے بغیر گزارا نہیں, مجھے سانس نہیں آتا اس کے بغیر. تو جو مومن ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, علم کو مزید حاصل کرتے رہنا اس کی پرائرٹیز میں سے ہوتا ہے. وہ اس کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کرتا. ہمیں کیا کہا گیا, کب سے کب تک سیکھو؟ مہد سے لے کے لحد تک, پنگوڑے سے لے کر قبر تک. اور اسی لیے مختلف لوگوں کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا, کہ کس طرح وہ اپنے مرض الموت میں بھی سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ان کو سیکھنے کا شوق ہے. اب کیا کریں گے سیکھ؟ ہم تو کہتے ہیں نا اب تو بوڑھے ہو گئے, اب کیا سیکھنا. نہیں, اسلام میں بوڑھا ہونا کوئی عذر نہیں ہے کہ انسان جاہل بیٹھا رہے. کوئی بھی زندگی کی سٹیج ہے, کہیں پر بھی ہے, سیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, کیونکہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ سیدھا راستہ, اس کی پیروی کرو. وہ کب ہوگی؟ جب روشنی ہوگی, ورنہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں گے. تو لا یبصرون, یہ دیکھتے نہیں, یعنی جب اتنے اندھیرے ہو جائیں تو پھر انسان ہدایت کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقلی چیزوں کے لیے حسی چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے, اور قرآن اللہ کا نور ہے, اللہ کا دین نور ہے, اللہ کی شریعت نور ہے. حدیث میں آتا ہے, میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی اس کی دن کی طرح روشن ہے. تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے, اور وائس ورسا کیا ہوتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت شیطان ہوتے ہیں, وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف پھر واپس لے جاتے ہیں. تو جسے ہدایت مل جائے وہ کس پر ہے؟ نور پر. تو ایمان بھی روشنی ہے, علم بھی روشنی ہے, اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی. نور سے امن ملتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ راستہ روشن ہے تو آپ چلتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں؟ سکون. یو فیل سیف, کہ مجھے سب پتہ چل رہا ہے. کبھی آپ ہائی وے سے سائڈ روڈ پر اتر جائیں اور لائٹس نہ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ اس کیفیت کو یاد کر لیں. جو ہی آپ کسی ایسی سڑک پہ پڑتے ہیں جہاں اندھیرا ہو, بعض اوقات بھول کے کوئی ایسا راستہ لے لیتا ہے نا انسان, حالانکہ اپنے پاس لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی, لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے. باہر کی روشنی بھی ضروری ہے, آپ کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے پاس علم کی روشنی آتے رہنا چاہیے. علم کے سورسز جتنے بھی ہیں, چاہے انسان ہیں, چاہے کتابیں ہیں, چاہے علم کی مجالس ہیں, کوئی بھی ہے, وہ آپ کے آس پاس رہنا ہی چاہیے. یہ لیمپ کبھی بجھنا نہیں چاہیے. نور کے سبب مومن کا کردار اور سیرت روشن ہوتی ہے, کیونکہ جب نور ہوتا ہے نا تو انسان کو اپنی غلطیاں بہت نظر آتی ہیں, اور پھر وہ ایک ایک کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے. جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا تو اس کو اچھا برا کچھ پتہ نہیں چلتا, اور پھر کچھ چیزیں ایسی اس کو سمجھ آئیں بھی تھوڑی دیر پریشانی ہوتی ہے, پھر وہ مزید ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جہاں اور بھی لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی سپورٹ سے وہ اندھیرے پر ہی راضی رہتا ہے. فلما اضاءت ما حوله میں کیا پتہ چلا کہ منافق کو وقتی فائدہ بس ہوتا ہے, اور جب ذہب اللہ بنورہم ہوتا ہے تو پھر روشنی چلی جاتی ہے, حرارت باقی رہتی ہے. اور پھر ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ذہب اللہ نورہم, یہ کہا گیا ذہب اللہ بنورہم. یہ جو بے ہے نا یہ معیت کے لیے ہے, یعنی ان سے اللہ کا ساتھ چلا گیا. مومنوں کے لیے اللہ کی معیت خاص ہوتی ہے. معیت مع ہوتا ہے نا, میم اور عین, مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ساتھ چلا جاتا ہے, یعنی اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کے لیے دنیا میں اندھیروں کے ساتھ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے, اور قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے ہوں گے, جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم, جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب پھیل رہا ہوگا. انہیں کہا جائے کہ آج تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں, گڈ نیوز, جنتیں ہیں, باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس میں ہمیشہ رہو گے. قیامت کے دن منافق بھی نور مانگے گا, لیکن اس کا نور کیا ہوگا؟ بجھا دیا جائے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. دنیا میں بھی انہوں نے نور طلب کیا تھا نا, ان کو ملا تھا, اب وہ دوبارہ قیامت کے دن مانگیں گے. منافق مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا گیا, یہاں عورتوں کا نام لے کے الگ بات ہو رہی ہے,
وہ اہل ایمان سے کہیں گے ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو، تمہارے پاس اتنا نور ہے ہمیں بھی کچھ دے دو. تو وہ کہیں گے نہیں، واپس جاؤ، دنیا میں چھوڑ آئے نا، واپس جاؤ وہاں سے لے کر آؤ. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بالسور، دیوار حائل کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ، اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف اب عذاب ہی عذاب ہے. اب دنیا میں واپس جانے کا تو کوئی وقت نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کو خواہ وہ منافق ہو یا مومن ایک نور ملے گا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے جبکہ جہنم کے پل پر، یہ پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے. یعنی جو لوگ چل رہے ہوں گے اور کچھ لوگ بیچ میں سے پکڑ لیے جائیں گے. آپ یوں سمجھے جیسے کرین ہوتی ہے نا، کرین جیسے چیزوں کو پک کر کے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتی ہے. پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور مومن نجات پا جائیں گے، یعنی پل صراط کراس کر جائیں گے، آگے جنت ہوگی. تو اس مثال کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ منافقت سے بچیں، اور ہر اس چیز سے بچیں جو منافقت کی طرف لے جاتی ہے. شکوک و شبہات دین میں، ایسی خواہشات جو انسان کو دین سے دور کر دیں، دین پیچھے چلا جائے اور انسان صرف ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے آگے بھاگتا رہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھنا، اور مثالوں کو اچھی طرح غور سے سمجھنا ہے. ایسے کام کرنے ہیں جو ہمیں نور عطا کریں، جیسے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تقویٰ بڑھانا ہے، اس روشنی کی پیروی کرنی ہے. عملی زندگی میں وہ کام کرنے جن سے نور بڑھتا ہے. جیسے قیامت کے دن کس کے پورے ہاتھ یہاں تک اور پاؤں اور چہرے اچھی طرح وضو کرنے والے، خوشی سے اچھی طرح وضو کیا کریں، اس میں سستی اور کوتاہی نہیں. اسی طرح 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے سے بھی روشنی اور نجات، اور جیسے حدیث میں آتا ہے جو نماز کی پابندی کرے گا یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. پھر اور کیا چیز نور میں اضافہ کرتی ہے؟ قرآن کا پڑھنا، علم حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے، یعنی دنیا میں بھی اچھا برا پتہ چلتا ہے، اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. پھر ہر جمعے کو کیا پڑھتے ہیں جو نور کا سبب بندہ، سورت کہا. بالکل اسی طرح انصاف سے کام لینا، انصاف سے کام لینے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. پھر صبر کرنے والے، فرمایا صبر روشنی ہے. صدقہ کرنے والے، حدیث میں آتا ہے والصدقۃ نور، صدقہ نور ہے. جتنا جتنا کوئی زیادہ کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، دینے والا دینے والا دینے والا. اور مما رزقناہم ساری چیزیں آتی، صرف مال نہیں، سبھی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نور حاصل کرنے والی چیزوں کو بھی پکڑ لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور خاص طور پر یہ دعا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. اگر ساری یاد نہ ہو تو اتنی بھی، یعنی یہ 3 چیزوں میں نور آ جائے نا تو بس ہر چیز میں ہی نور آ جائے گا. اور پھر ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تو دعائے نور آپ پڑھا کریں، خاص طور پر جو صبح سنت پڑھنے کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنی چاہیے، لیکن ہم خواتین تو نہیں جاتی، گھر پر ہی پڑھ لیں. اور پھر یہ کہ وہ دعائیں بھی کہ جس میں انسان اندھیروں سے بچنے کی دعا کرے، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور یہ دعا بھی جس میں قرآن کو سینے کا نور بنانے کا آتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ دعائیں سیکھ رہے ہیں، جس میں آتا ہے نا کہ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. ٹھیک ہے.